تو آج بھی چوک پہ یہ قتل عام نہ ہوتا، کیونکہ عدالت تو آزاد عدالت آج اس کا سبو موٹو لے چکی ہوتی، آج ان بے گناہوں کا خون رائے گا نہ جاتا۔ جس ملک میں آزاد عدلیہ نہ ہو وہاں جینے کا حق چھین لیا جاتا ہے، وہاں سانس لینا مشکل ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں پہ زمین تنگ کر دی جاتی ہے۔ یہ وقت ہے اس ملک کو بچانے کا، اس قوم کو حق حکمرانی دینے کا۔ اب کسی کے حق میں فیصلہ نہ دو، کسی کے خلاف فیصلہ نہ دو، آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دو۔ اور میں صرف یہ کہوں گی کہ منیر ملک صاحب کی قیادت میں ہم نے دنیا کی تاریخ کی کامیاب جدوجہد کی تھی، آج بھی ہم لڑیں گے۔ ہماری تاریخ جو ہے وہ جدوجہد اور کامیابی کی ہے، اور ان جرنیلوں کی جو تاریخ ہے وہ ناکامی اور سرنڈر کرنے کی تاریخ ہے۔ 1965 سے لے کر آپ دلی شروع کریں، 1971 کو یا کارگل ہو جہاں پہ یہ لاشیں چھوڑ کے بھاگے تھے، جب اسامہ بن لادن کو ان کے گھر سے لوگ اٹھا کر لے کر گئے تو اس وقت ان کے اندر کوئی شرم نہیں تھی، تو انہوں نے شہر کے اوپر جو ظلم نیچ چوک میں کیا۔ میں اپنے تمام حکمراں دیگر فٹرنٹی کو میں ایک صرف بات یاد دلاؤں گی کہ اگر ماضی میں ہم ان سیاسی ورکرز کے ساتھ کھڑے رہے جن کا تعلق احمد ڈی یا کسی اور جماعت کے ساتھ تھا، تو آج بھی ہم لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے۔ اگر کوئی پی ٹی آئی کا ورکر ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی دیں گے۔ اگر آپ بی بی سی کی رپورٹ پڑھیں تو ایک انتہا درجے کا دکھ ہوتا ہے کہ جس طرح میں یہ نہیں کہتی کتنی لاشیں گری، میں صرف یہ پوچھتی ہوں کہ تم نے بندوقیں کیوں اٹھائی تھی، تم نے پاکستان کے چہرے پر بندوق کیوں اٹھائی تھی۔ میں تمہیں ایک اور بات بھی یاد دلاؤں تاریخ کے حوالے سے جو جلیانوالہ باغ میں ہوا تھا۔ جلیانوالہ باغ میں جنرل ڈائر نے جس طرح ایک قتل عام کیا، تم لوگ یہ بھول گئے ہو کہ اس کے صرف 29 سال کے بعد اس جنرل ڈائر کو بھی اس جنرل ڈائر کے اوپر بھی گولی چلی تھی، اور وہ اسی نفرت کا نشانہ بنا تھا۔ ہمارے حکمرانوں کو یہ سوچ لینا چاہیے۔ اور آخر میں صرف ایک اور بات کے ساتھ کہ کارل مارکس نے کہا تھا کہ یو ہیو نتھنگ ٹو لوز بٹ چینج۔ پاکستان کے جو عوام ہیں، پاکستان کے عوام کے پاس ٹھیک ہے آپ کے پاس بینک بیلنس بھی ہوگا، آپ کے پاس گاڑی اور چھوٹا موٹا اثاثہ بھی ہوگا، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کے پاس آپ کے حقوق نہیں ہیں، تو آپ نے ان حقوق کے لیے لڑنا ہے۔ اور پاکستان کی عدلیہ 26ویں ترمیم کے بعد کوئی عدلیہ نہیں، یہ صرف ایک نمائشی ادارہ ہے۔ اور ہم لوگوں نے جیسے ابھی ہمارے ساتھیوں نے کہا، یہ حیدر امام رضوی صاحب نے، صلاح الدین صاحب نے، ہم نے بھی، میں اسی بات کو دہراتے وقت یہ کہوں گی کہ ہم لوگوں نے اپنی آخری لڑائی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے لڑنی ہے۔ اور جس طرح یہ ہر آواز کو دبا رہے ہیں، میں اس وقت سولیڈیرٹی کروں گی پاکستان کی آزاد صحافی، پاکستان کی آزاد صحافت کا نام و نام مطیع اللہ جان کے ساتھ، کہ جس کے اوپر ایک موسیقہ کیس ایف آئی آر کا تکلف کیا گیا۔ یہ آج تو یہ ایف آئی آر کر رہے ہیں، اگر یہی حالات ہے تو ایف آئی آر بھی نہیں ہوگی، یہ ویسے ہی اٹھائیں گے آپ لوگوں کو۔ تو میں یہ آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ سب کو ایک آواز ہو کر اس جبر کے خلاف نکلنا ہے، ہمیں لڑنا ہے۔ اور میری تجویز یہ ہے کہ میری قیادت جو ہے جو بھی حکم کرے گی ہم اس پہ عمل کریں گے، لیکن میری تجویز یہ ہے کہ جو یہ گیریزن ریاست ہے اس کو واپس جمہوری ریاست بنانے کے لیے ایک مارچ کرے، جو ایک ڈیموکریسی مارچ اس کا نام رکھے، یا ان جرنیلوں سے چھٹکارے کے لیے آپ اس کا نام فریڈم مارچ رکھے۔ آپ اس فریڈم مارچ کو کریں گے اور پاکستان کے پورے عوام سے گزارش کریں گے کہ ان جرنیلوں کو ہمارا ساتھ ہے، ہم پاکستان ہمارا ہے اور ہم اس کو آزاد کروائیں گے۔ بہت شکریہ۔ 26ویں منظور نہ ہوئی ہوتی تو آج بھی چوک پہ یہ قتل عام نہ ہوتا، کیونکہ عدالت تو آزاد عدالت آج اس کا سبو موٹو لے چکی ہوتی، آج ان بے گناہوں کا خون رائے گا نہ جاتا۔ کیوں چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم کو ریلیٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جس ملک میں آزاد عدلیہ نہ ہو وہاں جینے کا حق چھین لیا جاتا ہے، وہاں سانس لینا مشکل ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں پہ زمین تنگ کر دی جاتی ہے۔ یہ دنیا مر رہی ہے تو مجھے سیاست کی مدد کر رہے ہو،
تم ایک انسانی خون کی قیمت نہیں دے سکتے. یہ جواب اس عدلیہ کو بھی دینا ہوگا. ابھی صلاح الدین صاحب نے کہا اور میں نے منیر ملک صاحب کی وہ بات جو کراچی میں انہوں نے کہی تھی کہ ججز کو کھڑا ہونا پڑے گا. اور آج یہ مردہ لائنیں اگر کسی طرح سے پڑے نہیں تو پھر ان کی جنازے بھی کسی نے نہیں اٹھانے. پھر یہ کالا لوگ تمہارے لیے کیسے بڑا ہوتا ہے. آج ہم کھڑے ہیں, زندہ ہیں, ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ مسئلوں سے نکلو, یہ مسئلوں سے نکلے. یہ وقت ہے اس ملک کو بچانے کا, اس قوم کو حق حکمرانی دینے کا. اب کسی کے حق میں فیصلہ نہ دو, کسی کے خلاف فیصلہ نہ دو, آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دو. ہمیں تم سے کوئی توقع نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح سے آج مایوسی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کیونکہ ججز نے اپنی ذاتی پسند, اپنی لڑائیوں کی وجہ سے اس بات کو بھی کمزور کر دیا ہے. ان اشرافیہ نے اس بات کو تقسیم کر کے اس جوڈیشری کا نظام ختم کیا ہے, نظامی انصاف کی تباہی نکالی ہے. آج انصاف ہوتا تو دو بلوچستان میں لاشیں جو گئی ہیں وہ پکار کے کو کہتی ہیں کہ ہمارا خون تم سے حساب مانگتا ہے. وہ کیا لینے آئے تھے؟ یہی کہنے نا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم غلط پاس ہوئی ہے, ہمارے اسیران کو رہا کیا جائے, جھوٹے مقدمات مت بناؤ. یہ جعلی حکومت جو فارم 47 کی پیداوار ہے یہ گھر ہے, اس میں کون سا مطالبہ غلط تھا اور تم نے اس مطالبے کے بدلے میں ان کی جان لے لی. اور جان جب دی جاتی ہے تو یہ خون, وہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ خون پہ خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. لیکن یہ خون آپ سے جواب مانگتا ہے. ویسے میں شیخ آج صرف دو عرض کروں گا کہ میری عدل گاہوں کی مصلحت میرے قاتلوں کی وکیل ہے, میری خانقاہوں کی منزلت میری بزدلی دلیل ہے. اور پھر کہتے ہیں یہاں روز حشر برپا ہوئے پر کوئی بھی روزے جزا نہیں, یہاں زندگی بھی عذاب ہے, یہاں موت بھی شفا نہیں.